روزے کی 6 قسمیں ہیں۔ کل کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا روزہ وہ روزہ ہے جسے فرض کہتے ہیں، فرض روزے۔ دوسری قسم کے روزے وہ ہیں واجب روزے۔ تیسری قسم کے روزے سنت روزے۔ چوتھی قسم کے روزے وہ ہیں جسے نفل روزے کہتے ہیں، مستحب۔ پانچویں قسم کے روزے مکروہ روزے، اور چھٹی قسم کے روزے حرام روزے۔ تو روزے کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ فرض روزے جیسے رمضان کے روزے یہ فرض ہیں۔ رمضان کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اس لیے جو رمضان کے روزے کا انکار کرتا ہے وہ فرض کا انکار کرتا ہے، اور فرض کا انکار کرنے والا آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور جو رمضان کے روزوں کو فرض سمجھتا ہے، کہتے ہیں فرض ہیں لیکن رکھتا نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے۔ اگر اعلانیہ روزے کھا رہا ہے پھر یہ فاجر ہے، اگر چھپ کے روزے کھا رہا ہے تو یہ فاسق ہے۔ فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو چھپ چھپ کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ فاجر اس نافرمان کو کہتے ہیں جو علل اعلان نافرمانی کرتا ہے۔ تو رمضان کے روزے یہ فرض روزے ہیں۔ کون سے روزے ہیں؟ فرض۔ دوسری قسم کے روزے اسے واجب روزے کہتے ہیں۔ واجب روزوں میں سے وہ روزے بھی آتے ہیں کہ آپ نفلی روزہ رکھا، پھر آپ نے کھا لیا، توڑ دیا، اب نفل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔ اب وہ روزہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا، اب اس کی قضا لازم ہے۔ نفل روزہ رکھنا آپ کے اختیار میں تھا، آپ رکھتے نہ رکھتے، لیکن آپ نے کسی دن نفلی روزہ رکھ لیا، سحری کر لی اور دن کو روزہ رکھ لیا، اور دوپہر کے بعد جا کر، ظہر کے بعد جا کر آپ نے چائے پی لی، چھوڑو روزہ توڑتا ہوں۔ روزہ تو توڑ لیا، اب آپ پہ روزہ رکھنا واجب ہو گیا، تو نفلی روزہ توڑنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا پورا کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب۔ واجب روزوں میں سے وہ روزے بھی ہیں جیسے نظر اور منت کے روزے ہیں۔ نظر اور منت کے، کسی طالب علم نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 1 ہفتہ روزے رکھوں گا، تو اب اس پر یہ روزے رکھنا واجب ہیں۔ یہ روزے رکھنا کیا ہے؟ واجب ہیں، ضروری ہیں۔ نہیں رکھے گا تو یہ گناہگار ہوگا۔ یہ واجب روزے ہیں۔ سنت روزے وہ روزے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل یا آپ کے قول سے ثابت ہیں۔ وہ روزے جو آپ کے عمل سے یا آپ کے قول سے ثابت ہیں، جیسے عاشورہ، 10 محرم کا روزہ اور 9 محرم کا روزہ، یہ سنت روزے ہیں۔ چوتھے قسم کے روزے جو ہیں اسے نفل یا مستحب روزے کہتے ہیں، جیسے ہر مہینے کی ایام 20، 13، 14 اور 15 کا روزہ، یہ مستحب روزے ہیں۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، یہ مستحب اور نفل روزہ ہے، مستحب اور نفل روزہ ہے۔ 5ویں قسم کے روزے مکروہ روزے ہیں۔ مکروہ روزہ کون سا ہے؟ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ہم 10 محرم کے ساتھ ساتھ 1 دن روزہ اور رکھیں گے، یعنی 9 محرم اور 11 محرم 1 دن اور ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ کراہت سے نکل جائیں گے، وگرنہ صرف اکیلے 10 محرم کا 1 روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس میں مشابہت لازم آتی ہے یہود کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے غیر مسلم و کفار کے ساتھ مشابہت کو ناپسند قرار دیا، اسے منع کیا ہے۔ یہ 5ویں قسم کا روزہ ہے۔ 6ٹھی قسم کا روزہ حرام روزے ہیں۔ حرام روزوں میں سے
جو روزے آتے ہیں عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو جاہل عوام ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن صبح کو بعض اوقات سحری کر لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کر باقاعدہ اس کو روزہ سمجھ کر پھر قربانی کے گوشت کے ساتھ اسے افطار کرتے ہیں، حالانکہ وہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ عید تو خوشی والا دن ہے، اس کے دن کھانا چاہیے، پہننا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے۔ تو عیدین دونوں عیدوں کو روزہ رکھنا، چھوٹی یا بڑی عید کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح ایام تشریق 11 ذی الحج، 12 اور 13 ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام۔ گویا کہ سال کے 5 دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے روزے کی 6 قسمیں۔